اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میں شیخ محمد یار نقشبندی مجددی آپ کے سامنے حاضر ہوں اگلی نشست میں، جس کے اندر جو ہماری نشستیں سے چل رہی ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اس میں ہم پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس میں نشستوں کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ کی مکی زندگی کیسی ہے، اور اس کا یہ آخری مرحلہ ہے مکی زندگی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ حکم سے ہجرتیں ہوئیں، اور شیب ابی طالب کا اس میں مزید آگے ذکر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی مدنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی گفتگو انشاءاللہ اس نشست کے اندر ہوگی، اور اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ دو مزید اس میں لیکچر ہوں گے، جس کے اندر ایک کے اندر ہم مدنی زندگی کو کور کریں گے، اور دوسری یہ کہ اس کے جو آپ کی وفات کے حوالے سے ہے جو اختلافات امت کے اندر وہ اس میں ڈسکس کیا جائیں گے، اور اس کو کوشش کی جائے گی کہ اس کو کلیئر کیا جائے۔ اس مکی زندگی کا آخری جو ہے اس کے اندر جب مسلمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ قریش نے جب ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم ہوا، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر 12 مرد اور 4 خواتین، ٹوٹل 16 افراد، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھی، اور جو حضرت آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قیادت کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ جو آج حبشہ شہر ملک ہے، وہ آج ایتھوپیا نامی ملک ہے، جو اس ٹائم کو حبشہ کہلاتا تھا، وہاں پہ ہجرت کی گئی، اور اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی اصل میں حبشہ کے بادشاہ کے لقب تھا۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ ہجرت کی گئی، جس کے اندر 83 مسلمانوں نے ہجرت کی، اور 11 خواتین شامل تھیں، اور جس کے اندر اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دوسری ہوئی۔ جب ہجرت ہوئی، آپ کا پیچھا کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، تو آپ نے اللہ کے پناہ میں دعا کی، اور باحفاظت آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے صاحب۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوگی تو کفار مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس میں آپ بائیکاٹ کا باقاعدہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا کہ آج کے بعد بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوگا۔ شیب ابی طالب کے اندر ایک گھاٹی ہے، حجاز المقدس کے اندر گھاٹی ہے جس کو شیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ نے 10 سال نبوت کو وہاں پر آپ کو بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ تقریباً 3 سال نبوت کے 10 سال تک 3 سال تک یعنی 10 نبوت کے سال میں وہاں پر گزارے۔ تقریباً 3 سال کے قریب آپ نے وہاں پر شیب ابی طالب کاٹا، جس کے اندر جو اہم واقعات پیش ہے، جس کے اندر حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا ایک ہی سال کے اندر، جس سے آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے، اور اس سال کو غم کا سال بھی قرار دیا جاتا ہے اس نسبت سے۔ اور پھر
حضرت ابو طالب کیونکہ اس ٹائم میں قریش مکہ کے سردار تھے، ان کے وفات کے بعد ابو لہب جو ایک ظالم اور گستاخ رسول میں بہت بڑا، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت بھی قرآن مجید میں باقاعدہ لعنت فرمائی گئی ہے، تب یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ باقاعدہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس پہ لعنت فرمائی گئی ہے، اور ابو لہب سردار بن گیا، جس نے جب اس کے دوران آپ نے کوشش یہ کی کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوششیں سرگرم رکھی، اور اس دوران آپ نے طائف کا بھی سفر کیا۔ تقریباً 20 شوال 10 نبوی نبوت کے سال آپ کے خادم غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے طائف کی طرف گئے، اور آپ نے وہاں دین اسلام کی تبلیغ کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے پیچھے شرارتی بچے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو پتھراؤ کیا اور آپ بے شدت زخمی ہو گئے، اور آپ ایک باغ میں جا بیٹھے جہاں پہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ تو آپ نے اتنے میں جبریل امین، بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت جبریل آئے اور آپ نے کہا کہ آپ حکم دیں تو ہم ان کو 2 چٹانوں کے اندر کچل دیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ ندان مجھے نہیں جانتے، لہذا آپ نے ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا کی۔ تو آپ نے حضرت جبریل امین کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اسی سال جب 10 نبوی میں اتنے ظلم ستم کے بعد آپ غمزدہ تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ، قرآن مجید کے علاوہ ایک عظیم معجزہ جو عطا فرمایا، واقعہ معراج کا۔ یہ تقریباً 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا، اور اس کی تفصیل سے میرا ایک پہلے سے ویڈیو ریکارڈ ہے، انشاءاللہ اس کو 27 رجب کے موقع پر انشاءاللہ اس کے پر پھر دوبارہ ایک بار اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاءاللہ مزید اس پہ اندر ایک مزید لیکچر ریکارڈ کروں گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میرا یہ آلریڈی اسلامک سینٹر جو چینل ہے میرا ٹیچنگ کا شارٹ 10 نظامی کورس کے اوپر، یہ آلریڈی اس کا واقعہ معراج کا موجود ہے، اس کے اندر کو سننا چاہیں اور بھی جا کے سن لیں، اور مزید انشاءاللہ 27 رجب کے موقع پر پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ ایک بار پھر رپیٹ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جب تھوڑے سے مسلمان تھے تو آپ بیت العقب یعنی پہلی بیعت مدینہ والوں سے لی گئی، جس کے اندر 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، جو مینا کے میدان کے باہر موڑ پر آئے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد جاتے ہوئے مینا کے مقام میدان کے باہر آپ موڑ پر آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ یہ مدینہ کے یہودی قبیلے کے خجرج سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ خجرج بنو نجات کا نجات اس کی ایک شاخ ہے، جو آپ کے نندیال یعنی آپ کے نانکے بھی ہیں۔ تو وہاں پہ 3 قبائل آباد تھے مدینہ کے اندر، جس میں اوس، خجرت اور نامی یہودی جو آپ کے نندیال بھی خجرت نامی یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، جس کے اندر اوس اور خجرت بھی شامل ہے، جس کی ایک شاخ تھی بنو نجار جو آپ کے نندیال بھی ہیں۔ تو اور 11 نبوی میں 12 افراد نے 5 مزید افراد کے ساتھ دوبارہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حج کے موقع پر، اور تیسری بار 12 نبوی میں 500 حاجیوں میں سے 70، جس کے اندر 2 خواتین بھی شامل تھی، رات کو گھاٹی میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور حضرت پھر حکم ہجرت مدینہ ہوا، اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے کہا کہ ہم
یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب موزانہ طور پر یہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا تو اس ٹائم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہل مدینہ حاضر ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اعلان آپ کے نبوت کا اقرار کیا اور آپ سے معاہدہ کیا کہ آج کے بعد کوئی جو مرضی ہو جائے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور آپ کو دعوت مدینہ میں آنے کی دعوت دی گئی، اور یہ عظیم اور سب سے بڑا ہجرت تھی۔ پہلے ہجرتیں ہوتی رہی لیکن یہ سب سے بڑی ہجرت تھی جس کے اندر جہاں سے ہمارا یہ اسلامی کیلنڈر جو ہجری سال ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی 12 نبوی کے بعد ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے، جو حضرت عباس آپ کے چچا حضرت عباس کی قیادت میں ہجرت کی گئی۔ پھر آپ کا وہاں سے مدنی دور شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ہجرت شروع ہوگی تو مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، تو اس ٹائم اہل مکہ نے پلاننگ یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یہ نہ آپ رہیں گے نہ اسلام کا نام رہے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر ان کی یہ سازشیں بھی ناکام ہوئیں اور آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے میرے نبی یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرو، تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ مولا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سلایا اور ان کی جگہ حضرت اس کے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک غلام راہ گیر کو ساتھ لیا اور نکل پڑے، اور جب آپ کے قتل کرنے کے لیے باہر ہی کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ آپ کنکریاں پھینکیں تو اور وہاں سے نکل جائیں، اور موزانہ طور پر آپ نے کنکریاں پھینکی اور وہ اندھے ہو گئے اور آپ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل گئے۔ اور قرآن میں اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کنکریاں نہیں یہ بلکہ ہم نے کنکریاں پھینکی، اس کا آیت کا مفہوم ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ وہاں سے کچھ دن غار ثور میں رہے، آپ کا پیچھا کیا گیا موزانہ طور پر۔ ایک کبوتری جو انڈا بھی نہیں دینے والی تھی، اللہ کے حکم سے اسے انڈا دے دیا، اور ایک مکڑی اس نے فٹافٹ آپ کے جال بن دیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے مزید کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پھر آپ نے وہاں پر کچھ دن قیام کیا، اور اس دوران حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی، تو انہوں نے آپ کے دوران کھانا لاتی نہیں، آپ کو وہاں پہنچاتی رہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلے اور قبا مسجد سے باہر ایک علاقہ ہے قبا، وہاں پہنچے۔ وہاں پر آپ کا اہل مدینہ نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے تقریباً 14 دن قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا، جو آپ کے نندیال بھی تھے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور اسلام کی پہلی مسجد قبا تعمیر فرمائی، اور جسے مسجد قبلہ تین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں اس کے دو قبلے ہیں، کیونکہ جب آپ نے یہ مسجد تعمیر فرمائی تھی اس ٹائم حکم یہ تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمانی ہے۔ آپ 17 ماہ تک اسی طرح سلسلہ رہا۔ پھر اس کے بعد جب قبلہ چینج ہوا تو اس کو بھی ایک اور قبلہ جو ہمارے خوش نصیب حضرات جو حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اس طرح مسجد کے اندر دو قبلے موجود، دو محراب موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد 17 رمضان المبارک 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوئی۔ اس کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر 17 رمضان کے حوالے سے یہ اس کو اس دن جنگ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر یہ کہوں گا کہ اس ٹائم اس سے پہلے جنگ بدر سے پہلے جہاد کا کوئی کسی قسم کا حکم نہیں تھا۔ پھر جب
मुसलमानों का सामान को लूटा गया और उसको बाकायदा तौर पे जुल्म सितम और जो रह गए पीछे उनको कैद कर लिया गया और उनके ऊपर जुल्म सितम होने लगे। और आप को इसकी खबर पहुंची तो हज़रत मेरे हमज़ा रज़ी ताना जो आपके चचा और आपके रज़ाई भाई भी थे वो गमगीन हो गए और दीगर सहाबा जो आपसे आके अर्ज़ करने गई या रसूल सल्लल्लाहु इसके बारे में हमें हुक्म दे। फिर अल्लाह से आपने दुआ फरमाई और उसके बाद वही नाज़िल हुई और जहाद का हुक्म हुआ और इसके बाद पहली ग़ज़वा बदर हुई। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के अंदर मज़ीद कितनी ग़ज़वात हुई, कब कितनी हुई और चौथी ग़ज़वा कैसे, चौथी फतह मक्का हुई, फिर इसके अंदर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के अंदर मज़ीद इसका बयान फरमाएंगे। इंशाअल्लाह हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।